السلام علیکم مطیع جان MJtv اٹارنی جنرل فار پاکستان سے کے آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، جس میں جو متنازعہ سوشل میڈیا قواعد جو کہ یوٹیوب، فیس بک، ویب سائٹس کے اوپر جو بھی مواد آ رہا تھا اس کے اوپر حکومت بڑی سخت پالیسی لا رہی تھی، اور کچھ قواعد بھی اب باقاعدہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں اور ان سے متاثر ہو رہی ہیں بڑی بڑی کمپنیاں، یوٹیوب کی اور فیس بک کی کمپنیاں، مگر ان سے زیادہ وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں جو پاکستان میں اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، جیسے ہم جیسے لوگ، اور خاص کر وہ جرنلسٹ اور صحافی جن کو مین سٹریم میڈیا پہ وہ بات نہیں کرنے دی جاتی جس بات کے کرنے کی وجہ سے ان کو مین سٹریم میڈیا سے الگ کیا گیا تھا۔ اور اب جبکہ یہ ڈریکونین جو ایک قسم کے ڈراؤنے قواعد و ضوابط اور رولز متعارف کرائے گئے ہیں، تو پوری دنیا سے اس کے اوپر رد عمل آیا، اور پاکستان کے اندر بھی آزادی رائے کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے اس پہ شدید اعتراض کیا اور کہا کہ اس سے آزادی رائے کا گلا مزید گھونٹا جائے گا۔ پہلے ہی مین سٹریم میڈیا پہ اتنی پابندیاں ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ وہ بات کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے اینکر جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر پروگرامز جو بات نہیں کر سکتے وہ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا اپنی ویب سائٹس پہ وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اب جب کہ نئے قواعد یہ آ رہے ہیں، ان قواعد کے اوپر ایک ملاقات بھی ہوئی تھی اٹارنی جنرل فار پاکستان سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر منلہ کے عدالت میں یہ معاملہ آیا تھا، انہوں نے یہ اپنے حکم میں لکھوایا تھا کہ اٹارنی جنرل تمام متاثرہ فریقین سے مشاورت کریں، اسٹیک ہولڈر سے، اور پھر ایک میٹنگ ہوئی بھی اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے سپریم کورٹ کی عمارت میں بہت سے جو PFUJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، پاکستان بار کونسل ہیں، اور دوسری سول سوسائٹی جو آرگنائزیشنز تھی ان کے ساتھ مشاورت کی، اور اس مشاورت کے بعد انہوں نے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو لکھا اور کہا کہ بہت سے یہ جو قواعد کے اندر بہت سی ایسی چیزیں اور اختیارات جو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی PTA کو دی گئی ہیں، یہ آئین کے اور بنیادی حقوق کے منافی ہیں، یہ ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ جس کے بعد آج ہی کے دن کچھ دیر پہلے ہی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی ہے، ہم وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ یہ بڑی ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اپنے کانٹینٹ چلا رہے ہیں، اور خاص کر جو صحافی حضرات ہیں، یہ براہ راست ان کے پروفیشن کو اور ان کے فیوچر کو افیکٹ کر رہے ہیں یہ قواعد۔ اور آج یہ جو فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے لیا ہے، بظاہر ابھی تک لگ رہا ہے کہ حکومت دلچسپی رکھتی ہے کہ تمام فریقین سے مشاورت کرے۔ یہ اور بات ہے، قواعد کو جاری کر دیا گیا ہے، اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے، بلکہ کچھ دن پہلے بین الاقوامی کمپنیوں کے خطوط بھی لکھے گئے کہ وہ پاکستان میں رجسٹر کرائیں اپنے آپ کو یوٹیوب اور فیس بک پہ۔ اور جو انٹرنیشنل الائنس ہے انٹرنیٹ کے کولیشن کی، اس کی طرف سے بھی ان قواعد کے اوپر بہت احتجاج کیا گیا اور آواز اٹھائی گئی تھی، اور دھمکی دی گئی تھی کہ پاکستان سے وہ اپنا تمام آپریشن بند بھی کر سکتے ہیں، اور اربوں روپے جو ہے پاکستان میں زر مبادلہ کے آتے ہیں اس یوٹیوب کے بزنس سے اور فیس بک کے اور ویب سائٹس کے بزنس سے۔ اور اگر انٹرنیشنل کمپنیاں ان قواعد کے رد عمل کے طور پہ اپنا کام یہاں بند کرتی ہیں تو پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور انڈیا جو ہے ہم سے بہت آگے ہے اس معاملے میں، اور وہاں پہ اس قسم کے سخت قواعد نہیں ہے جس قسم کے قواعد پاکستان میں ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، آج وزیر اعظم ہاؤس سے جو فیصلہ ہوا ہے اور اٹارنی جنرل نے اپنی پریس ریلیز میں جاری کیا ہے، ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ ڈاکٹر شیری مزاری وفاقی وزیر ہیں انسانی حقوق کی، وہ اس کمیٹی کی چیئرپرسن ہوں گی، اور شیری مزاری آپ کو بتاتے چلیں ان کی بیٹی ہیں ایمان مزاری، ایڈوکیٹ، بہت زبردست سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور اصولوں کے اوپر ڈٹ جانے والی ایک نوجوان وکیل خاتون ہیں، اور سوشل میڈیا رائٹس کے حوالے سے بہت کام کرتی ہیں۔ تو ڈاکٹر شیری مزاری اس کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں، اور پھر مس ملکہ بخاری پارلیمانی سیکرٹری ہیں قانون اور انصاف کے حوالے سے، وہ اس کمیٹی کی ممبر ہیں۔ ملکہ بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین وکلاء کی بیرسٹر فروغ نسیم ہیں، وہ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، وزارت قانون کی پارلیمنٹ کے اندر قانون اور انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں۔ پھر سینیٹر سید علی ظفر ہیں، جو سابق نگران وزیر قانون بھی رہے ہیں اور معروف قانون دان SM ظفر کے بیٹے ہیں، اور اب سینیٹر بھی منتخب ہوئے ہیں، وہ بھی اس کمیٹی کے رکن ہیں۔ پھر سیکرٹری جو وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے جو سیکرٹری ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے، اور جو چیئرمین PTA ہیں یا ان کے سیکرٹری جو ہیں وہ اس کمیٹی کے جو ہے سیکرٹری ہوں گے اور ممبر بھی ہوں گے، جو چیئرمین PTA ہے اس کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے۔ تو یہ کمیٹی ہے، اور یہ جو کمیٹی ہے یہ اپنی سفارشات جو ہیں وہ 30 دن کے اندر وزیر اعظم کو دے گی، اور جو کمیٹی ہے وہ اپنا کام جو ہے فوری طور پہ شروع کرے گی، اور تمام فریقین سے مشاورت کرے گی، اور خاص کر وہ فریقین جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں
پٹیشن دائر کر رکھی ہے۔ تو اٹارنی جنرل کے ساتھ مشاورت کا کچھ فائدہ ضرور ہوا، اور اب باقاعدہ طور پہ اس میں ایک اعتراض یہ ہے کہ 3 جو سیاستدان ہیں وہ تینوں حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری وزیر ہیں، ملکہ علی بخاری جو ہیں وہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں، اور سینیٹر سید علی ظفر، اس میں کوئی اپوزیشن کا نمائندہ نہیں ہے، اور 2 سرکاری ملازم ہیں، سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اور چیئرمین پی ٹی اے۔ تو اس میں اسٹیک ہولڈر کی نمائندگی تو نہیں ہے، مگر اس کا جو ٹی او آر ہے اس میں مشاورت کے لیے کہا گیا ہے۔ مگر یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آخر یہ قواعد جو ہیں ان پہ اعتراض کیا ہے لوگوں کو، اور یہ جو جتنی مشاورت ہوئی اٹارنی جنرل سے ان میں 3 نوجوان وکلاء نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ میں ان کا نام لینا چاہوں گا۔ ایڈوکیٹ سکندر نعیم قاضی ہیں، محمد حیدر امتیاز ایڈوکیٹ ہیں، اور ایڈوکیٹ ساجد تنولی۔ ان تینوں ایڈوکیٹ کا بہت اس میں کام ہے، اور انہوں نے تحریری طور پہ اس میٹنگ کے بعد جو ہے اپنے اعتراضات ان قواعد پہ دیے۔ اور ان قواعد کے اعتراضات کیا ہیں، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قواعد جو حکومت لا رہی ہے اس میں ہے کیا۔ سب سے پہلے ان کا اعتراض یہ تھا کہ جتنے بھی یہ قواعد سامنے لائے گئے ہیں اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت شامل نہیں ہے، اور ان کے مشورے کے بغیر ان قواعد کو جاری کر دیا گیا ہے۔ پھر جو سوشل میڈیا کے قواعد ہیں، آئین اور قانون کا جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کو نظر انداز کیا ہے۔ مطلب آئین کے اندر آرٹیکل 19 میں جو آزادی رائے ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ صرف مناسب قانون سازی کے ذریعے آزادی رائے کو اوپر کوئی شرائط لگائی جا سکتی ہیں، جیسے کہ آرٹیکل 19 میں ہے، مگر وہ مناسب قانون سازی کے زمرے میں یہ قواعد نہیں آتے۔ قانون کے بغیر قواعد جو ہیں قانون سے بھی نچلے سطح کے ہوتے ہیں، اور اب اس قواعد کے ذریعے نہ صرف یہ کہ قانون کو بھی بالاتر رکھا گیا بلکہ آئین کے آرٹیکل 19 کو بھی ان کو بھی بائی پاس کیا گیا ہے۔ پھر اعتراض یہ ہے کہ قواعد کا جو اطلاق ہے اس سے ملک کی جو معیشت ہے اور جو ڈیجیٹل اکانومی ہے، جو ڈیجیٹل معیشت ہے، اس کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے، اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور اربوں ڈالر کی جو معیشت ہے، جو ملک میں پیسہ آ رہا ہے سوشل میڈیا ڈیجیٹل اکانومی سے، وہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر جو سوشل میڈیا کے قواعد ہیں وہ آرٹیکل 19 اور 19 ہے آزادی رائے، 19 جو ہے معلومات تک رسائی، اس کی غلط تشریح کی ہے، اور پی ٹی اے کو غیر ضروری طور پہ ایک سرکاری ادارے کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ تعین کرے کہ آرٹیکل 19 میں جو شرائط لکھی ہیں کہ اسلام کی سربلندی، قومی سلامتی، اور ان کی وہ تشریح کر کے براہ راست فوری طور پہ فیصلہ کرے کسی بھی کانٹینٹ کو بند کرنے کے لیے یا ویب سائٹ سے ہٹانے کے لیے یا یوٹیوب کے کسی بھی کانٹینٹ کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ تو یہ اختیار ایک سرکاری ادارے کو دے دیا گیا ہے۔ جو آئینی حقوق جو آئین میں درج ہیں ان کی تشریح کا اختیار جو ہے آئینی عدالتوں کو ہونا چاہیے تھا، وہ اب پی ٹی اے جیسے ایک سرکاری ادارے کو دے دیا ہے، جہاں پہ سی ایس ایس پاس سرکاری ملازم بیٹھے ہیں جو کہ آئین کی اب تشریح کرتے ہوئے بنیادی انسانی حقوق پہ براہ راست اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو ان قواعد میں پی ٹی اے کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ عدالتوں نے بھی اپنے فیصلے میں کہا گیا کہ قواعد کیا ہوتے ہیں۔ قواعد جو ہیں وہ قانون کے ماتحت ہوتے ہیں، قانون جو ہے وہ آئین کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ عدالتوں نے یہ فیصلے دیے کہ قواعد بنانے کے اصول کیا ہیں، وہ قانون کے برخلاف نہیں ہو سکتے، وہ آئین کے برخلاف نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ جو قواعد بنائے گئے ہیں یہ براہ راست قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پھر جو اس میں اسلام کی سربلندی، ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان، شائستگی اور اخلاقیات جیسے جو الفاظ جو آئین میں درج ہیں ان کی تشریح تو عدالتیں ہی کر سکتی ہیں نا، کوئی کیس جائے گا عدالت میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یا دوسری کورٹ میں، مگر یہ اختیار اب پی ٹی اے کو دے دیا ہے کہ کسی بھی کانٹینٹ کو دیکھ کے کہیں کہ یہ اسلام کی سربلندی کے خلاف ہے، یہ ملکی سلامتی کے خلاف ہے، یہ دفاع کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ مطلب ایک سرکاری افسر یہ طے کرے گا کہ کیا چیز ملک کے خلاف ہے، اور وہ فوری طور پہ ویب سائٹ کو بند کرنے کا نوٹس جاری کر دے گا اور کہے گا کہ کیوں نہ ہم اس کو بند کر دیں۔ حالانکہ ڈیفیمیشن کے قوانین بھی ملک میں موجود ہیں، ان کے لیے عدالتیں موجود ہیں، تو انہیں عدالت کا علیحدہ ایک طریقہ کار ہیں۔ اور اسی طرح ادھر تو آئے دن بغاوت کے مقدمے بھی جو ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہونے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ اختیار ایک سرکاری ملازم کے پاس چلا گیا ہے، پی ٹی اے کے پاس چلا گیا ہے، نہ کہ عدالتوں کے پاس۔ پھر پی ٹی اے کے قواعد میں جو بین الاقوامی جو گائیڈ لائنس ہیں، جو کہ یوٹیوب کی اپنی گائیڈ لائنس ہیں، ان میں لکھا ہوتا ہے یوٹیوب کی یہ کر سکتے ہیں، یہ دکھا سکتے ہیں، یہ نہیں، اور فیس بک کی بھی۔ تو جو پی ٹی اے کے قواعد میں کہا گیا کہ جو ہمارے قواعد ہیں وہ بین الاقوامی گائیڈ لائنس کے اوپر حاوی ہوں گے۔ مطلب یوٹیوب جو آپ کو کہہ رہی ہے نا کہ یہ چیز نہیں دکھا سکتے، یہ چیز دکھا سکتے ہیں، اگر ہم جو فیصلہ کریں گے آپ نے جو یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے وہ پاکستان کے قوانین کے ماتحت ہوگی۔ تو اس پہ اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی کمپنیاں یہ آپ کے قوانین کے ماتحت تو ہیں ہی نہیں، جب آپ ان پہ انفورس نہیں کر سکتے تو آپ کیسے قواعد میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو روکیں؟ پہلے تو آپ ان کے انفورسمنٹ میکینزم کو ڈیولپ کریں۔
تو اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ آئینی اور قانونی طور پہ پی ٹی اے جو ہے ان پلیٹ فارمز کو قواعد کی پابندی پر مجبور ہی نہیں کر سکتی، تکنیکی اعتبار سے نہیں کر پا رہی، تو پھر پاکستانی شہریوں اور پاکستانی کنٹینٹ کے اوپر کیسے یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ پھر قواعد میں یہ بھی کہا گیا کہ جو شکایت کنندہ ہے اس کی شناخت جو ہے وہ خفیہ رکھی جائے گی، اور حکومتی اور خفیہ اداروں کی طرف سے شکایت کرنے کا اختیار جو ہے اس میں ناجائز استعمال اس کا بڑھ جائے گا۔ شکایت کنندہ کی شناخت جو ہے وہ خفیہ رکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کمپنی اگر مواد نہیں ہٹاتی تو پی ٹی اے کارروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا اختیار ہے، کیا ایکشن لیں گے۔ پھر پی ٹی اے کی مواد کے علاوہ ان کا یہ ہے کہ صرف وہ آرٹیکل یا وہ کنٹینٹ نہیں بلکہ پوری ویب سائٹ کو ہی وہ بند کر سکتے ہیں سروس پرووائڈر کے ذریعے۔ اور پہلے یہ تھا کہ 24 گھنٹے میں نوٹس کا جواب دینا ہے، ان کا نہیں، اگر ایمرجنسی تو 6 گھنٹے کے اندر بھی نوٹس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور 6 گھنٹے کے اندر آپ کی ویب سائٹ بند کر دی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ صارفین کا جو نجی ڈیٹا ہے، جو بین الاقوامی کمپنیاں وہ پاکستان میں ڈیٹا کو سٹور کریں، اور وہ پابند ہوگی کہ حکومت کے ساتھ وہ ڈیٹا، نجی ڈیٹا جو پرسنل انفارمیشن ہے، مختلف یوٹیوب کے اور فیس بک کے جو اونرز ہیں ان کی پرسنل انفارمیشن بھی حکومت سے شیئر کریں گے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کوئی بھی متاثرہ شخص کے خلاف پی ٹی اے جو ہے وہ ذاتی نوٹس دیتی ہے یا پھر ازخود کارروائی کرتی ہے، جبکہ ذاتی نوٹس دینے کے بعد اور اس کو سننے کے بعد فیصلہ کرنا ہے پی ٹی اے نے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ یا تو نوٹس دے گی یا سنے گی، اس میں کہا گیا ہے پی ٹی اے کی مرضی ہے، یا نوٹس دے یا آپ کو سن کے آپ کے خلاف فیصلہ دے، حالانکہ یہ دونوں بنیادی حق ہیں اور دونوں ہونے چاہیے۔ اور پھر جو 6 گھنٹے کے اندر ایمرجنسی کے اندر ویب سائٹ بند کرنے کا اختیار ہے، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ بہرحال ایک بڑی اہم پیش رفت ہے، آپ دیکھتے ہیں کمیٹی 30 دن کے اندر کیا رپورٹ دیتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے جو پاکستانی یوزرز ہیں کیا سیاسی طور پہ ان کی آزادی رائے کو دبایا جائے گا، یا واقعی اخلاقی اعتبار سے، کیونکہ ہر ملک کے ہر معاشرے کی اپنی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں، مگر اس کے لیے ایک ڈیو پروسیس اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو یا کرٹیکل جرنلسٹوں کے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگا کے آپ ان کے کانٹینٹ کو بند کروائیں، یا ان کے خلاف پیکا کے تحت غداری کے پرچے بھی کریں، اور پیکا کے تحت ان کو گرفتاریاں بھی کریں، اور پھر یوٹیوب اور فیس بک جیسے انٹرنیشنل کمپنیوں کو بھی آپ فورس کریں کہ ان کا کنٹینٹ بند کر دیا جائے۔ جو غیر آئینی اقدام پاکستان میں اگر کوئی ادارہ کرتا ہے تو اس کا رد عمل بھی غیر آئینی ہو سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے تمام ادارے جو ہیں اور تمام حکمران جو ہیں یا سیاستدان جو ہیں اپنے اقدامات کو آئین کی حدود کے اندر رکھیں، تاکہ پھر وہ آئین کے تحت اپنے جو لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ بھی کرنا حکومت کی ہی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کو متنازعہ جان MJtv اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ ان سوشل میڈیا قواعد کے حوالے سے مزید کیا حکومت فیصلے کرتی ہے، کیونکہ قواعد آلریڈی ان پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، مگر بین الاقوامی کمپنیاں نہ تو اب پاکستان میں ابھی تک اپنا دفتر بنانے پہ تیار ہوئی ہیں، اور نہ ہی ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ کس طریقے سے ان قواعد پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ متنازعہ جان MJtv سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔